السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم سامعین اور ناظرین، الحدیث التاسع، 9ویں حدیث، عن ابی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاری ومسلم۔ ابو ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، میں جس کام سے تمہیں منع کر دوں اس سے تم رک جاؤ، وما امرتکم بہ فأتوا منہ ما استطعتم، اور جس کام کا تمہیں حکم دوں اپنی طاقت کے مطابق اس پر عمل کرو، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، کیونکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے انہیں ان کے سوال کی کثرت اور اپنے نبیوں سے اختلاف نے ہلاک و برباد کر دیا۔ رواہ البخاری و مسلم، اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا۔ اس حدیث سے متعلق ہم چند نقاط کے اندر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور اس لفظ کے ساتھ یہ حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس حدیث کا ایک قصہ بھی ہے جسے امام مسلم نے کتاب الحج کے اندر روایت کیا ہے۔ اس کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ایھا الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور کہا کہ اے لوگو، قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر حج کو فرض کیا ہے تو تم حج کرو۔ فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ، تو ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول، کیا ہم ہر سال حج کریں؟ فسکت حتی قالها ثلاثا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات پہ خاموش رہے یہاں تک کہ وہ شخص نے 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو قلت نعم لوجبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہا ہوتا تو تمہارے اوپر واجب ہو جاتا، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، اور تم ہر سال حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ثم قال ذرونی ما ترکتکم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں کسی چیز کی تفصیل بیان نہ کروں اس کی تفصیل مجھ سے مت پوچھا کرو۔ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبیائهم، کیونکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے یہود و نصارہ، وہ اسی سبب ہلاک ہوئے کہ انہوں نے بکثرت سوالات کیے اور اپنے نبیوں سے اختلافات کیے۔ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تو اگر میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اپنی طاقت بھر اس کے اوپر عمل کرو۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ، اور اگر میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو پھر تم اس سے باز رہو، اس سے دور رہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمان، ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم بہ فأتوا منہ ما استطعتم، اس کے اندر نہیں کی بجائے امر کے اندر استطاعت کی قید ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا اس کے اندر استطاعت کی قید نہیں ہے کہ اگر تمہیں طاقت ہے تو تم اسے چھوڑ دو، نہیں، بلکہ اسے چھوڑنا ہی ہے۔ لیکن جن چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کے اندر استطاعت کی قید ہے کہ تم اسے اپنی طاقت بھر بجا لاؤ، کیونکہ چھوڑنے کے لیے استطاعت کی ضرورت نہیں،
بلکہ اسے چھوڑنا ہی، ہر حالت میں چھوڑنا. اور کرنے کے لیے بندہ جو ہے کبھی اسے مکمل طور پہ کر سکتا ہے، کبھی مکمل طور پہ نہیں کر سکتا، تو اپنی طاقت بھر اس کام کو کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. اور یہ یعنی حصی چیزوں کے اندر بھی اس چیز کو حصی چیزوں کے ذریعے سے بھی سمجھا جا سکتا ہے. اور وہ اس طریقے سے کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ اس دروازے سے مت داخل ہو، تو پھر ایسی صورت میں نہیں داخل ہونا ہے، کیونکہ منع کیا گیا ہے. اب اس دروازے سے نہیں داخل ہونا ہے، وہاں پہ طاقت کی بات نہیں آئی، استطاعت کی بات نہیں آئی. لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اس پتھر کو اٹھاؤ، تو وہاں پہ طاقت کی بات آتی ہے کہ اگر وہ اٹھانے کے یعنی اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اٹھا سکتا ہے تو اٹھائے گا، اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو نہیں اٹھا سکتا. تو وہاں پہ جب کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے تو وہاں پہ طاقت کی بات آتی ہے. لیکن جب کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے تو وہاں پہ طاقت کی بات نہیں، بلکہ اس کو ہر حال میں چھوڑنا ہے. تیسری چیز جو ہے اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ منہیات کو چھوڑنا، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان کو چھوڑنا، یہ اپنے عموم پہ باقی رہے گا، اس کے اندر کسی طرح کا استثناء نہیں کیا جائے گا، الا یہ کہ کوئی ضرورت آ جائے تو ضرورت کے تحت جو ہے استثناء کیا جائے گا کہ چلو اس کو بھی، یہ اگرچہ ممنوع ہے، اس سے روکا گیا ہے، لیکن اس کو کیا جا سکتا ہے. کب؟ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی کی جان جا رہی ہے بھوک کی وجہ سے، اس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، تو وہاں پہ جو ہے جو حرام چیزیں ہیں انہیں بھی کھا کر اپنی جان کو بچا سکتا ہے، مردار کو کھا کر. یہاں تک کہ یعنی قرآن مجید کے اندر جو ہے سور تک کے کھانے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس حد تک کہ جس سے اس کی جان بچ جائے. چوتھی چیز جو اس حدیث کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اسے کرنا ضروری ہے. البتہ وہاں پہ استطاعت کی بات ہے کہ بندہ اپنی استطاعت کے مطابق اس کام کو کرے گا. اور وہ کس طریقے سے کہ جیسے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے، فرض نمازیں کھڑے ہو کر پڑھنا ہے. اگر بندہ جو ہے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو پھر بیٹھ کے پڑھے گا. اگر بیٹھ کر بھی اس کے پاس نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر پڑھے گا. اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو اشاروں کے ذریعے سے پڑھے گا. اسی طریقے سے جو ہے وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اگر بندے کے پاس پانی نہیں ہے تو تیمم کر سکتا ہے، یا بیمار ہے تب بھی تیمم کر سکتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے زکوٰۃ فطر کے اندر ایک سا اناج جو ہے بطور زکوٰۃ نکالنا ہوتا، لیکن اگر کسی کے پاس ایک سا نہیں ہے تو جتنا ہے آدھا سا ہے تو آدھا سا ہی نکالے گا. اسی طریقے سے جو ہے اس حدیث کے اندر ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جن چیزوں سے روکا گیا ہے اگر ان کے اندر نہیں جو ہے حرمت کے لیے ہے تو پھر ایسی صورت میں ان سے رکنا ہمارے لیے ضروری ہے، واجب ہے کہ ہم ان ساری چیزوں سے رکیں. اور اگر نہیں جو ہے ممانعت جو ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں کراہت کے لیے ہے تو اسے کیا بھی جا سکتا ہے، لیکن اس سے بچنا جو ہے یہ افضل ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایک چیز بتائی، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اس وجہ سے ہلاک ہو گئے کہ انہوں نے بکثرت سوالات کیے، حد سے زیادہ انہوں نے سوالات کیے اور اپنے نبیوں سے اختلافات کیے. تو اس بکثرت سوال اور نبیوں سے اختلاف کی وجہ سے وہ لوگ ہلاک و برباد ہو گئے. یہاں پہ جو سوال کرنے کی جو ممانعت ہے یعنی اس کی دو حالت ہو سکتی ہے. پہلی حالت کہ وحی کے نزول کے وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، وحی کے نزول کے وقت سوال کرنا کہ اس انسان کے سوال کی وجہ سے دین کے اندر سختی آ جائے اور جو چیز حلال تھی اس کو حرام کر دیا جائے، تو یہ جو ہے عیب کی بات ہے. اور اس چیز سے یعنی سختی کے ساتھ ممانعت کی گئی، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر بھی یعنی گزرا. اور دوسری ممانعت جو ہے سوال کی ممانعت وہ دوسری حالت میں کب ہوتی؟ جب انسان جو ہے تشدد کی خاطر تکلف کے طور پہ جب وہ سوال کرتا ہے
تو تکلف کے طور پہ سوال کرنا، سختی کی خاطر سوال کرنا، یہ بھی جو ہے ممنوع ہے، اور یہ عام ہے ہر حالت میں، کبھی بھی، آج بھی، آج سے پہلے بھی، آج کے بعد میں بھی اس طرح کا سوال کرنا منع ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ نے یعنی اس سلسلے میں چند باتیں ذکر کی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ سوال کرتے ہی، کچھ لوگ جو ہے سوال کرنا ہی پسند نہیں کرتے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ یعنی دین کا علم تو حاصل کرتے، لیکن یہ ہے کہ ان کے اندر فقاہت نہیں رہتی۔ اور کچھ لوگ جو ہیں ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایسی چیزوں کا بھی سوال کرتے ہیں جو نہ تو واقع ہوا ہے اور نہیں واقع ہوگا، وہ افتراضی طور پہ بس ان کی اپنی ذہن کی پیداوار ہوتی ہے وہ ساری چیزیں، اور اس طرح کے وہ سوالات کرتے ہیں۔ اور یہ سوالات بھی، اس طرح کے سوالات بھی جو ہے یہ ممنوع ہیں، کیونکہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے جدال پیدا ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، آپس میں آدمی ایک دوسرے کے اوپر غالب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو صحیح منہج جو ہے، جو اہل علم کا منہج رہا ہے، جو اہل حدیث کا منہج رہا ہے، فقہاء اہل حدیث کا جو منہج رہا ہے، وہ یہ رہا ہے کہ وہ قرآن کو پڑھتے تھے اور قرآن کو سمجھتے تھے، قرآنی آیات کے ذریعے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے، صحابہ کرام اور فقہاء اور تابعین کے جو ہے اقوال کے ذریعے سے، اسی طریقے سے جو ہے وہ حدیث کو پڑھتے، حدیث کے بارے میں معلومات حاصل کرتے، اس کی صحت اور ضعف کے بارے میں معلومات حاصل کرتے، اس کی جو ہے معانی کو سمجھتے اور پھر اس کی نشر و اشاعت کرتے۔ اسی طریقے سے جو ہے یعنی صحابہ کرام کے آثار اور تابعین کے اقوال کو لوگ پڑھتے، سمجھتے اور اس کے مطابق جو ہے لوگوں کو سمجھاتے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے مطلوب ہے، اور بلا وجہ دین کے اندر ایسی چیزوں کا سوال کرنا جس کا کہ کوئی فائدہ نہیں۔ مثال کے طور پہ نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں، اب اس کے جاننے اور نہ جاننے سے ہماری ایمان کے اندر کیا اضافہ ہو سکتا ہے یا کیا کمی آ سکتی ہے؟ بس اتنا جاننا کافی ہے کہ ہاں نوح علیہ السلام کشتی پہ سوار ہوئے تھے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، اتنا کافی ہے۔ لیکن اس کی تفصیل کے اندر جانا، جس تفصیل کو نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے اور نہیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا، اس کی تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی جو ہے تنطع ہے، اور یہی جو ہے تشدد ہے، اور بلا وجہ کا سوال ہے، اور ذہن کے پیداوار ہیں کہ اس طرح کے سوالات کر کے جو ضروری چیزیں ہیں انسان اس سے غفلت میں رہتا ہے۔ تو وہی انسان کامیاب ہوگا جو انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق عمل کرے گا۔ جن چیزوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اسے جب کرے گا، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جائے گا، تو پھر ایسی صورت میں انسان کامیابی کے راستے پہ گامزن ہوگا۔ لیکن اگر انسان جو ہے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرے گا اور اپنے ذہن سے نئے نئے سوالوں کو لے کر آئے گا جو نہ تو واقع ہوئے ہیں اور نہیں واقع ہونے والے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں یہ چیز جو ہے یعنی مذموم ہے، اور اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت کی ہے۔ اس لیے ان ساری چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اخیر میں اس حدیث کے ذریعے سے جو فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر چیز جس کو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے اس کو چھوڑنا واجب ہے، اور ہر وہ چیز جس کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اسے کرنا واجب ہے، اور ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے، اس طرح کے سوالات سے بچنا ضروری ہے جن چیزوں کی وجہ سے ہم سے پہلے کی امتیں ہلاک و برباد ہوئی۔ اسی طریقے سے جو ہے انسان کے اوپر اتنا ہی واجب ہے جتنا کہ اس کی طاقت ہے، یعنی طاقت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اپنی تکلیف یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مکلف کرتا ہے، اور جتنی طاقت ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق عمل کرے گا۔ اور اگر کوئی انسان کسی چیز کے کرنے سے عاجز رہ گیا تو جتنی طاقت ہے اتنا کر دینا ہے اس کے لیے کافی ہے، یعنی اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھنا ہے اس کے لیے کافی ہے۔ اسی طریقے سے سوال کرنے کے جب ہم کسی سے سوال کریں تو ان چیزوں کے بارے میں سوال کریں جن کی ہمیں ضرورت ہے، بلا وجہ سوال کے اندر تشدد کرنا، تکلف کرنا، تنطع کرنا اور اس طریقے سے ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرنا جو کہ محال ہیں، ان ساری چیزوں سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طور پہ دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔